قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإذاعة المال وكثرة السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تین چیزوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں، تین عادتیں اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو بتایا ہے کہ اللہ کو تمہارے اندر کیا پسند ہے اور تمہارے اندر کیا ناپسند ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر عام طور پر ہم لوگ غور نہیں کرتے، لیکن ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جب بندہ ناپسندیدہ کام کرتا ہے تو وہ بھی ناپسند ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہماری پسند کے خلاف کام کرتا ہے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، جو چیز ہم کو پسند نہیں ہے، اگر اتفاقاً وہ چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ آدمی ناپسند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہم کو پسند نہیں ہے وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہی چیز اس انسان کے ناپسندیدہ ہو جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی چیزوں کو بتایا ہے کہ کون سی چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا قیل وقال، بیکار کے باتیں کرنا، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ بہت سے لوگ بیٹھ کر آپس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسی بے مقصد اور لاحاصل باتیں اگر کوئی آدمی کرتا ہے جس کا نہ نفع دنیا میں ملنے والا ہے نہ نفع آخرت میں ملنے والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پسند نہیں فرماتے ایسے آدمی کو جو بے مقصد گفتگو کرتا ہو۔ دو دوست مل گئے، دو چار دوست مل گئے، یا دو چار رشتہ دار مل گئے، دو چار ساتھی مل گئے، یا دو چار پڑوسی مل گئے، یا دو چار مسجد کے مصلی مل گئے جو ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بے مقصد گفتگو کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے، دو دوستوں کے بیچ میں، دو رشتہ داروں کے بیچ میں،
دو پڑوسیوں کے بیچ میں، دو آفس کے کولیگز کے بیچ میں، دو پڑوسنوں کے بیچ میں، دو بہنوں کے بیچ میں، دو عزیزوں اور رشتہ داروں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایسی بات ہو رہی ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ کبھی اس پہ تبصرہ کر لیا، کبھی اس پہ تبصرہ کر لیا، کبھی حالات پہ تبصرہ کر لیا، کبھی حکومت پہ تبصرہ کر لیا، کبھی کسی کی ذات پہ تبصرہ کر لیا، کبھی کسی کی عزت نفس پہ تبصرہ کر لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ ملا؟ نہیں، کچھ نہیں ملا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کا ماننے والا بیکار بات نہ کرے، لا یعنی بات نہ کرے، جس کے اندر کوئی نفع اس کا نہ ہو، ایسی کوئی بات مومن کی زبان سے نہ نکلے۔ بات کرے تو کوئی مقصد، یا تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو، یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو، یا اپنا کوئی فائدہ ہو، یا سامنے والے کا کوئی فائدہ ہو۔ لیکن ایسی گفتگو کرنا جس کے اندر نہ اپنا فائدہ ہے، نہ سامنے والے کا کوئی نفع ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ طبیعت، یہ مزاج اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ بات کرتا ہو تو با مقصد ہو، بے مقصد نہ ہو۔ لوگ گھنٹوں بات کرتے ہیں، راتوں میں دیکھیے لوگ چبوتروں پہ بیٹھ کے کتنے باتیں کرتے ہیں، 2 بجے رات تک بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں نہیں معلوم، کیا بات کرتے ہیں، اور روزانہ بیٹھتے ہیں۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا نمازی، کیا بے نمازی، سب ملوث۔ یہی صورتحال عورتوں کی ہے، گھنٹوں بات کریں گے، اس کے بعد بولیں گے کہ انہوں آ گئے انہوں آ گئے، چلو بعد میں بات کریں گے باقی بات۔ تو یہ کثرت کلام، کثرت گفتگو، جس میں نہ اپنا نفع ہے، نہ سامنے والے کا نفع ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ بات کرے تو بامقصد گفتگو۔ تو ایک بات تو اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، قیل وقال، بیکار کی گفتگو کرنا، بیکار کی بات کرنا۔ اللہ کے نبی کے ارشاد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ دیکھیے ہر آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی آفیسر کے پاس جائیں تو وہ کام کی بات آپ سے کرتا ہے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کام ہوگا تو کیسے ہوگا، 2 منٹ 4 منٹ میں آپ سے بات کر کے نیکسٹ دوسرے کو بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس عہدے کی وہی شان ہے کہ ضرورت کے بقدر گفتگو کرو۔ جتنے پڑھے لکھے بڑے لوگ ہیں، بڑے ذمہ داریاں جن کے اوپر ہیں، وہ آپ سے بیکار کی گفتگو نہیں کریں گے، کام کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی شان یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری زبان سے بیکار کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ تمہارے مومن ہونے کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر دوسرا بولے کہ اب یہاں چلو جائیں گے، کھا جاتا ابھی نہیں، لگے تو چھٹتا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، بولے ابھی نہیں تو چپک جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ
ہمارے اپنے اپنوں میں ہمارے اپنے بے حیثیت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیکار کی گفتگو، بیکار کی بک بک۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے قیل وقال، بیکار کے باتیں کرنا، بیکار کی گفتگو کرنا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ فطرت، یہ عادت، یہ خصلت، یہ مزاج نہیں پسند ہے۔ یہ مومن ہونے کے شان کے خلاف ہے کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جو کوئی وزن نہیں رکھتے، ایسے الفاظ نکالنا جو اس کی ذات کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچاتے، نہ سامنے والے کے لیے کوئی نفع پہنچاتے۔ اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، بیکار کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ کو مال کو برباد کرنے والا نہیں پسند ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی خاصی مقدار میں مال دیا ہے، یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ ضروریات زندگی کے پورے ہونے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی مال اس کے پاس بچ جاتا ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے۔ اب وہ اس مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اب وہاں پر یہ اپنے مال کو برباد کر رہا ہے، وہاں پر یہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ بہت سے مواقع ہماری زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فراوانی اور گنجائش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پیسہ خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے، بے درے خرچ کرتے ہیں، بے درے خرچ کرتے ہیں۔ بولے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت ہے میرے پاس، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس۔ ہماری ایسا خرچ کرو کہ ہماری شان میں کوئی فرق نہ آئے، ہماری عزت پہ داغ نہ آئے، ہمارے دامن پہ داغ نہ لگے۔ بولے کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب آدمی بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ بندہ نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ بندہ نہیں پسند ہے۔ جو ضرورت کے بقدر خرچ کرتا ہے وہ تو اجازت ہے، چاہے وہ ضرورت 10 روپے میں پوری ہوتی ہو، 10,000 میں پوری ہوتی ہو، 10 لاکھ میں پوری ہوتی ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ضرورت سے زائد آدمی خرچ کر رہا ہے، مال کو ضائع کر رہا ہے، یہ بندہ نہیں پسند ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے جو چیز زیادہ مقدار میں قابل احترام ہوتی ہے، مثال کے طور پر سالن پکا ہے گھر میں، اب ہانڈی کے اندر، بگونے کے اندر، کوکر کے اندر سالن رکھا ہوا ہے اور اچھی خاصی مقدار میں ہے، تو آدمی اسے بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، ابھی ابھی پکا ہے لہذا اسے بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ لیکن جب کھا لیا، پی لیا، تھوڑا بہت بچ گیا، تو وہ تھوڑا جو بچتا ہے آدمی اس کو کیئر نہیں کرتا، ارے بولے وہ کیا ہے پھینک دو، بولے تھوڑا رکھ کے کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑا رکھ کے کیا کریں گے، پھینک دو اسے، کون کھائیں گے اب اسے۔ تو تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو چیز کثیر مقدار میں قابل احترام ہے وہ چیز قلیل مقدار میں بھی قابل احترام ہے۔ جب زیادہ تھی تو تم نے اس کی قدر کی تھی، وہی چیز جب کم ہو گئی ہے تو اور تھوڑی مقدار میں بچی ہوئی ہے تو زیادہ جیسے قابل قدر تھی تو یہ تھوڑی بھی قابل قدر ہے۔
پیٹ بھرنے کے بعد بچی ہوئی چیزوں کو پھینک دینا یا ضائع کر دینا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ یا کوئی چیز زیادہ مقدار میں ہمارے سامنے آ گئی ہو، اسے بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بولے بہت ہے بھئی، کیا کم ہے؟ جیسے اکثر شادیوں کے موقع پر دسترخوانوں پہ دیکھنے میں آتا ہے، گھر میں آدھا کلو 1 کلو گوشت لائے تو ایک ایک ہڈی چوس کے رکھتے ہیں، ہڈی کو گھما گھما کے کھاتا ہے آدمی، نلی چوس چوس کے رکھتے ہیں، اور وہی شادی خانے کے دسترخوان پر جب بیٹھیں گے کیا حشر وہاں کے کھانے کا ہوتا ہے؟ کیوں؟ بھلے زیادہ مقدار میں رکھا ہوا ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، کیا کم ہے؟ یہ تھوڑا چھوڑ دیا، وہ تھوڑا چھوڑ دیا، وہ تھوڑا چھوڑ دیا۔ یہ ہے مال کو برباد کرنا۔ مال چاہے ہمارا ہو، مال چاہے کسی اور کا ہو، رزق چاہے ہمارا تیار کردہ ہو یا ہمارے لیے کسی اور نے تیار کیا ہو، اس کو ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے، اکثر لوگ اچھے لوگ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے اور کہلانے والے یہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو دینی مزاج کا حامل یا اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے اس طرح کی اونچی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ مال کا ضیاع ہے، یہ مال کی بربادی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ احتیاط کرتے تھے، لمبا واقعہ ہے، اس درجہ احتیاط کرتے تھے کہ چراغ کی بتی اگر بڑی ہوئی ہوتی اس بات کو لے کر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی اتنی بڑی کیوں رکھی؟ چھوٹی بھی سے تو چھوٹے سے بھی تو کام چل سکتا ہے، اتنا تیل تم نے ضائع کر دیا۔ اور پھر اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، یہ ہماری ذات پر خرچ ہوا ہے کہ تم نے اسے ضائع کر دیا۔ بجائے بتی بڑی رکھنے کے تھوڑی چھوٹی رکھ لیتے، اس سے بھی کام چل سکتا تھا۔ تو اس درجہ احتیاط حضرات صحابہ نے کیا ہے، اور وہ احتیاط ہماری زندگیوں میں نہیں۔ کیوں؟ ان کو احساس تھا کہ صاحب اس کا جواب دینا ہے۔ جو چیز راہ خدا میں خرچ کی جائے اس کا حساب نہیں ہے، جو چیز پرسنل یوز میں آتی ہے اس کا حساب ہے۔ جو چیز اللہ کے نام پہ آپ نے خرچ کی اس کا تو حساب نہیں ہوگا، لیکن جو چیز پرسنل یوز میں آئی ہے اس کا تو حساب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا، حضور کی بیٹی کو، اس بات کو لے کر کہ تم نے رات میں چراغ کی بتی اتنی بڑی کیوں رکھی تھی؟ یہ مال کا ضیاع ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے والے سے فرمایا کہ برتن صاف کرو، انگلیاں چوس لو، چاٹ لو۔ کیوں فرمایا؟ احترام رزق بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا احترام بھی ہے۔ لیکن کیا یہ احترام ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ مال کا ضیاع ہے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی نل بڑا رکھتے ہیں فوراً اسے ٹوکتے ہیں، میاں نل تھوڑا چھوٹا کرو، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، پانی زیادہ مت پھینکو، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں جو ٹوکم ٹاکی مسجد میں چل رہی ہے، آپ کی پرسنل لائف میں بھی اتنا احتیاط ہے؟
آپ کی پرسنل لائف میں بھی اتنی احتیاط پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ یا یہ تقویٰ صرف مسجد میں بگارا جا رہا ہے آ کے؟ یہ پرہیزگاری کا گوشت صرف مسجد میں آ کے بٹھایا جا رہا ہے یا پھر پرسنل لائف میں بھی اتنی احتیاط پائی جا رہی ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن آپ کی اپنی پرسنل لائف میں اس درجہ احتیاط پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ مال کو ضائع کرنا، مال کو برباد کرنا، اللہ کی نعمت کو برباد کرنا ہے۔ چاہے مسجد میں کرے، چاہے ولیمے میں کرے، چاہے نکاح کے موقع پہ کرے، چاہے ہوٹلوں میں کرے، چاہے دعوتوں میں کرے، اپنی دعوت میں کرے یا دوسرے کی دعوت میں جا کے کرے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی سزا اس کرنے والے کو ملے گی۔ چاہے دعوت کرنے والا میزبان وہ کام کرے یا مہمان وہ کام کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دعوت میں 2-4 دوست ساتھ جاتے ہیں، 2-4 رشتہ دار ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اب ایک دوسرے کو ڈالتا ہے، لیجیے لیجیے لیجیے، یہ مزے کا ہے، دیکھو یہ لیجیے، یہ مزے کا ہے، یہ لیجیے۔ آپ کو کھانے بلایا گیا، ڈالنے نہیں بلایا گیا۔ نقطے کو سمجھو، اسلامی تعلیمات کا حال دیکھو۔ آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا، ڈالنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ آپ مدعو ہیں، بلائے گئے ہیں، آپ داعی نہیں ہیں، آپ دعوت نہیں دیے ہیں، آپ مدعو ہیں، آپ بلائے گئے ہیں۔ 4 گئے ہیں تو بلائے گئے ہیں، 10 گئے ہیں تو بلائے گئے۔ آپ کو آپ کے بازو بیٹھنے والے کو ڈالنے کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے، چاہے آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہو بازو میں، آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہو بازو میں، آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے بازو۔ اگر ڈالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر کو بلا کے ڈالو، وہاں نہیں بلائیں گے۔ وہاں ڈال لے رہا تو بار بار دیکھیں گے، ارے بولے کتنے بار تبا ڈال لیتا، ارے بھائی آخر اندر بگونا خالی ہو جا رہا۔ لیکن میرا دل دیکھنا ہے تو بازو والے کی دعوت میں آؤ کے مثل ہے، اب بازو والے کو ڈال رہے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بعض شادیوں میں دعوت کرنے والوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ٹیبلوں کے بیچ میں گھومتے ہیں، لیجیے 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 لیجیے، یہ پھگٹ کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں بولا کہ آپ جا کے ٹیبلوں پہ دیکھیے، لیکن جائیں گے بڑائی کرنے کے لیے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اگر دعوت دینے والا آ کر آپ سے کہے کہ بھائی صاحب ذرا بازو والوں کا خیال کیجیے، تو پھر 2 معنی ہوں گے اس کے، سب آپ ہی کھا لے رہے ان بازو والوں کو دیکھیے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے آپ بھی کھائیے، بازو والوں کو بھی ڈالیے، جب یہ پرمیشن ہو تو تب آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن میں ڈال لوں، میرے دوست کو ڈال لوں، میں ڈال لوں، میرے بھائی کو ڈال لوں، میں ڈال لوں، میرے بہن بھائی کو ڈالوں، بہن بھائی کی عزت دوسرے کی شادی میں لے جا کے کر رہی، ارے صاحب گھر کو بلا کے کریے۔ بہن بھائی کی قدر دوسرے کے دسترخوان پر نہیں، اپنے دسترخوان پر کیجئے، گھر بلائیے، مرغے مسلم پکائیے، مسلم بکرا پکا کے کھلائیے، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیکن میرا دل دیکھنا ہے تو بازو والے کی دعوت میں آؤ کا مثل ہو گیا ہے، جائز نہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گنجائش کے بغیر کھا چکا، اب آپ لیجئے لیجئے ڈال دیے اس کو، اب اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں، اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، وہ بولتا بھائی میں تو نہیں کھا سکتا، کیا کرے گا؟ آئے بولے چھوڑ دو، کیا کرنا ہے۔ تضییع مال، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر کے دسترخوان پر بیٹھے ہو یا بادشاہ کے محل میں بیٹھے ہو، کھانے کا وہی انداز ہونا چاہیے، کھانے کا وہی طریقہ جو اسلام بتاتا ہے
کہ اللہ کی نعمت چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کی قدر ہونا چاہیے۔ کیا ہو رہا بھائی، کیوں پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، جگہ جاہیں وہاں بیٹھو، اگر سامنے بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آیا کرو۔ جمعہ کے دن حدیث مسئلہ لکھا ہے، جمعہ کے دن کسی کے کاندھوں کے اوپر سے پیر ڈال کر آگے جانے والا گنہگار ہوگا۔ کسی کے کاندھے کے اوپر سے پیر ڈال کر آگے جانا یہ گناہ کا باعث ہے، ثواب کا باعث نہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے شوق سے بھی آ رہا تو گنہگار ہوگا۔ احتیاط کرو ان چیزوں کی۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ تضییع مال کو ضائع کرنا یہ نہیں پسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، زیادہ مقدار میں جو چیز قابل احترام ہے، تھوڑی مقدار میں بھی قابل احترام ہے، تھوڑی مقدار میں بھی قابل احترام ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بلا ضرورت سوال کرنا۔ ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے لیکن سوال کر رہا ہے۔ وہ ضرورت مند نہیں ہے، شرعی نہیں، شرعی فقیر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر جو دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار ہے یہ، انہوں نے اس نے پروفیشنل بنا لیا ہے، ان لوگوں نے، ان کا کام ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے شرعی فقیر، شرعی مسکین، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس واقعتاً کھانے کو نہیں ہے، واقعتاً وہ بھوکا ہے، واقعتاً وہ ضرورت مند ہے، یہ اصل شرعی فقیر ہے۔ شرعی مسکین یہ لوگ ہیں۔ تو اب ایک آدمی شرعاً فقیر نہیں ہے، شرعی مسکین نہیں ہے، لیکن ہے اس کے پاس، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، پہننے کو ہے، اوڑھنے کو ہے، بچھانے کو ہے، لیکن اس کے باوجود سوال کرتا ہے۔ اب کون کون سوال کرتے ہیں، کہاں کہاں کرتے ہیں، کس کس جگہ کرتے ہیں، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلڈنگوں میں رہنے والے، کاروں میں پھرنے والے، شاندار مکانوں میں رہنے والے، شاندار گاڑیوں میں پھرنے والے، جا کر دوسروں کے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے رشتے کے وقت سوال کرتے ہیں، بولیے کیا دیں گے آپ، کیا دیں گے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ جسے اللہ نے پہلے سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے پہلے سے مکان دے رکھا ہے، اللہ نے پہلے سے سواری گاڑی دے رکھی ہے، اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دے رکھے ہیں، کھانے کے لیے برتن میسر ہے، سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود سوال کر رہے ہیں جا کر۔ ہمارے گھر کی عورتیں جا کے سوال کر رہی ہے، ہمارے گھر کے مرد جا کے سوال کر رہے ہیں، باضابطہ اپنی بھیک کی لسٹ مانگتے ہیں کہ صاحب لسٹ بھیجیے آپ کیا کیا دیں گے۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود لسٹ جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی، ادھر سے ادھر آ رہی ہے۔ لسٹ دیجیے گھر کی کہ آپ کیا کیا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں یہی فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بلا ضرورت مانگنا، بلا ضرورت سوال کرنا، حالانکہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، اس کے باوجود مانگ رہا ہے، اس کے باوجود سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ایسا شخص پسندیدہ نہیں ہے، ناپسند ہے۔ ایک ایک چیز کا سوال کرتے ہیں لوگ،
فرمائش کرتے ہیں پلنگ ایسی ہونا چاہیے، الماری ایسی چاہیے، فرنیچر فلاں دکان کا چاہیے. بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے لیکن آنا بھی چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ وہ پروفیشنل فقیروں میں اور ان فقیروں میں کیا فرق ہے؟ ان کا بھی دھندا ہے، ان کا بھی دھندا ہے. ضرورت مند تو وہ بھی نہیں ہے، ضرورت مند تو یہ بھی نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے. حدیث سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مانگنے کو پروفیشنل بنا لیا، پروفیشنل فقیر ہے. بعض لوگ تو میتوں کے نام پہ مانگتے ہیں، میتوں کے نام پہ. میرے پاس ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان آئے. اس میں سے 2 کو میں جانتا تھا، 1 کو نہیں جانتا تھا. تو آ کر انہوں نے کہا کہ مول صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت غریب ہے، کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کچھ مدد کر دیجیے. تو میں ان بچوں کو جانتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے لیجیے. اس کے بعد کہا کہ اگر ضرورت پڑ جائے، کچھ کم ہو جائے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، میت کا مسئلہ ہے. وہ لے کے چلے گئے. 4 دن کے بعد دفتر کے بازو میں ایک ہمارے پڑوسی رہتے ہیں دفتر کے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ مول صاحب وہ 3 نوجوان آپ کے پاس آئے تھے نا. بولے ہاں آئے تھے. کیا بولے؟ بولو. بولے والدہ کا انتقال ہو گیا، کفن دفن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. ارے بولے نہیں، جھوٹ بول کے لے گئے آپ سے. بولے جو 10,000 روپے آپ کے پاس سے لے گئے اس سے تو انہوں نے شراب پی ہے. آپ سوچئے مومن اس درجہ گر سکتا ہے، اس درجہ گر سکتا ہے. ڈاکٹروں کی پرانی چٹھیاں لے کے آتے ہیں میرے پاس لوگ. آپ غور کیجئے، کثرت السؤال سے جو اللہ کے نبی نے منع کیا، کیوں منع کیا؟ اسی لیے منع کیا. فرمایا کہ ناپسندیدہ لوگ ہیں یہ جو بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، محتاج نہیں ہیں. اور یہی حال ہمارے بچوں کے رشتوں کے وقت میں ہے، جبکہ ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ڈی سی ایم بھر بھر کے لا رہے ہیں، اتار رہے ہیں. بڑے حضرت بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، میری زندگی کی کمائی آ رہی ہے. زندگی کی کمائی نہیں آ رہی ہے مول صاحب، خبر خراب ہو رہی ہے، تمہاری خبر خراب ہو رہی ہے. بیٹا آباد ہو رہا ہے، آپ برباد ہو رہے ہو. بیٹے کو آباد کر کے ماں برباد ہو رہی ہے. دین کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ محتاجوں، ضرورت مندوں کا خون چوس رہی ہے یہ قوم. پرائے تو ستا ہی رہے ہیں، اپنے کون سا ظلم نہیں کر رہے. غیر قوم اگر ظلم کر رہی ہے، آپ کو سا رحم کھا رہے ہیں اپنی قوم کے اوپر. بیوہ عورت کے گھر کو جا کے رشتہ طے کرتے ہیں، بولے نہیں کھانا کھلانا پڑے گا ہمارے کو. ارے صاحب نہیں ہو سکتا صاحب، چائے پانی پہ کر لیجیے. بولے نہیں کھانا ہونا ہمارے کو، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. یعنی آپ اتنا عزت دار ہیں اور آپ کا خاندان اتنا عزت دار ہے کہ آپ بھیک مانگ کے کھانا کھلاتے ہیں. وہ لوگوں کے دروازے پر ایک ایک روٹی مانگنے والی یا مانگنے والا جو ہوتا ہے، اس میں اور یہ صوفے پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والے میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی کھانا مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہے ہیں. دوستو کبھی سنجیدہ ہو کر غور کرو. نوجوانوں سنجیدہ ہو کر غور کرو. ایک غریب آدمی، ایک میڈیم کلاس فیملی کا باپ جس کے 2 4 5 6 بچے ہیں،
روز اول سے وہ روپیہ جمع کر رہا ہے، بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی۔ عید کو بچوں کو پرانے کپڑے پہناتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں چوک کو جا کے پرانے خرید کے لاتا ہے۔ اس کے بچے عید کو نیا کپڑا نہیں پہنتے، خود نہیں پہنتا، ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے، تب جا کے اس کی بچی کی شادی تک پیسہ جمع ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ضرور ایک وقت کا کھانا ہے، ایک ہی وقت کا کھانا ہے آپ کے لیے، اس کے لیے زندگی بھر کی کمائی ہے، لٹ گئی ایک رات میں۔ ایک ہی رات میں آپ اور آپ کا خاندان جا کے چر کے آ گیا پورا، اور آپ بڑے خوش ہیں، بہت زبردست انتظام کرے دلہن والے۔ آپ کو کیا پتا کس کس دروازے پہ جا کے وہ زکوٰۃ مانگ کے لایا ہے، کس کس دروازے پہ جا کے وہ اپنے بھائیوں بہنوں عزیزوں رشتہ داروں سے مدد مانگ کے لا کے تمہیں کھلایا ہے۔ کوئی احساس نہیں، بس کھانا ہے صاحب، مل گیا، لاؤ، جہاں سے آیا لاؤ۔ ہماری قوم کھانے پر جتنا گرتی ہے شاید کوئی قوم اتنا گرتی ہے۔ کھانے کے لیے شادی خانوں میں دیکھو 75% لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ لوگ سب۔ ہاں کوٹ پہن کے آئے ہیں، صاحب شیروانی پہن کے رومی ٹوپی لگا کے آئے ہیں، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ارے بولے ہاتھ تو زندگی بھر دھوئیں گے، آج دھوئیں گے تو سیکھ چلے جائیں گے۔ کہاں تک ہماری سطح ہے، کہاں تک گرتے ہیں ہم لوگ۔ 75% لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ سب شامل ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق کا لیول ہے۔ اب ہم تو ایک وقت کا کھانا سمجھ کر کھا لیے، لیکن اس کی 20 سال کی کمائی ایک رات میں چر کے آ گئے، ہم لوگ لوٹ لیے۔ ہے احساس ہم کو؟ ارے بھائی انہیں کہاں سے بھی لایا ہوں گا، مگر میرے بیٹے کی عقد میں تو زبردست انتظام ہوا۔ بے رحمی، خساوت قلبی کا یہ لیول ہے۔ اتنی نچلی سطح پہ ہم اترتے ہیں۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاث، اللہ تم میں 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، بیکار کی باتیں کرنے والا نہیں پسند، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند۔ چودہ 1400 سال سے قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، 1450 سال سے قیامت تک موجود رہے گی۔ پورے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے 6666 آیتیں اللہ نے اتاری ہے، بس پوری دنیا کے لیے رہبری اسی کے اندر رکھی ہے۔ قیل وقال، بیکار کی گفتگو کرنے والا نہیں پسند۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو برباد کرنے والا نہیں پسند۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بلا ضرورت سوال کرنے والا نہیں پسند۔ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، لیکن سوال کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، نہیں پسند ہے اللہ کو۔ اسی لیے مومن کو جو اخلاق، جو کردار اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، وہ چھوڑ کر ہم اس وقت دنیا میں بے حیثیت ہو گئے۔ ہمارے بے حیثیت ہونے کی وجہ ہمارا طرز زندگی وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ وآخر دعوانا